بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ سوالات کے تعلق سے ہے، جو چھوٹے چھوٹے سوالات جو حضرات اپنے نام کے ساتھ کرتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ بھی رہے ہیں، اور یہ ہر اتوار کو یہ سوالات نشر ہوتے ہیں۔ پچھلے اتوار کو بھی نشر کیے گئے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک سوال ہے جو محمد سمیر صاحب منی پور کے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ تعمیر مسجد میں غیر مسلم امیدوار کا پیسہ لگانا، اور اگر وہ پوری مسجد بنوا دے تو اس میں کیا ہے، اس کے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس تعلق سے ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے ہمارے محترم مفتی اقبال صاحب کی، لیکن مختصر یہ سن لیں کہ کوئی غیر مسلم اگر عقیدت کے طور پر اور ثواب اس کے اپنے مذہب کے اعتبار سے ثواب کے طور پر لگائے پیسہ تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ سیاسی اعتبار سے، چونکہ امیدوار کا لفظ ہے، اگر وہ سیاسی اعتبار سے ایسا کرتا ہے اور یا ایسی توقع ہے کہ بعد میں وہ احسان جتائے گا یا اس کے بہاف پر وہ ووٹ لینا چاہتا ہے، تو پھر اس سے معذرت کر دی جائے۔ ایک صاحب ہیں ولد محمد طارق، انہوں نے نام اپنا نہیں لیا، والد کا نام ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے سونا یا بیٹھنا کیسا ہے جبکہ نیت بے ادبی نہ ہو؟ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا تعلق نیت ہی سے نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دیکھنے سے بے ادبی معلوم ہوتی ہیں، دوسرا آدمی دیکھے گا سوچے کہ بے ادبی کر رہا ہے، تو اگر نیت ہے تب تو ظاہر بات ہے کہ پھر بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، لیکن اگر نیت نہیں ہے تب بھی بے احتیاطی تو ہے ہی ہے یہ، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ بے خیالی میں ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن قصداً مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ نیت اس کی بے ادبی کی ہو یا نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ ہے، انہوں نے ہی دوسرا مسئلہ پوچھا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ فرض نماز کے بعد، بارش کے وقت، جمعہ کی نماز کے بعد، عصر اور مغرب کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے؟ ہاں ایسا ہے، فرض نماز کے بعد، اسی طرح بارش۔ اصل میں یہ موقع اللہ رب العزت کے رحمت کے بندوں کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں، اس لیے ایسے اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد تو کیا، بلکہ جمعہ کی نماز میں ایک تو یہ کہ فرض ہے جمعہ، جیسے سارے فرائض میں دعا قبول ہوتی ہے ویسے فرض میں، لیکن جمعہ کے خطبے سے لے کر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر تکبیر تحریمہ تک بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور عصر سے مغرب تک بھی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت قبول ہوتی ہے، اسی طرح فرائض کے بعد قبول ہوتی ہے، اور یوں بھی جس وقت تواضع اور عاجزی کے ساتھ مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے محمد رضوان صاحب کا، یہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب تقدیر میں لکھا بدل نہیں سکتا تو پھر دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ اس سلسلے میں مستقل ایک ویڈیو آ چکی ہے ہمارے محترم مفتی اقبال احمد صاحب دامت برکاتہم کی، اور اس کا وہ انشاءاللہ لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا، اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں، چونکہ اس کا جواب تفصیلی ہے لہذا اس مختصر سے سوالات کے وقفے میں اس کا جواب مشکل ہو جائے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ ایک اور سوال، یہ تزئین رفیق، غالباً یہ کسی لڑکی کا نام ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ فرض نماز پڑھ لیں اگر کہیں جانے میں دیر ہو رہی ہے، جیسے سفر ہے یا کہیں، تو کیا ایسا ہے کہ فرض نماز پڑھ لیں اور سنت وہاں جا کے پڑھ لیں، یعنی جہاں پہنچنا ہو وہاں پہنچ کر کے سنت پڑھ لیں؟ اور اس میں مثال دی جیسے ظہر کی سنتیں ہوتی ہیں کہ کبھی بعد میں پڑھ لی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات تو ذہن میں رہے کہ اگر سفر میں ہے تو سفر میں سنت یوں ہی نہ پڑھنے کی گنجائش ہے، معاف ہے، چاہے پڑھے اور چاہے نہ پڑھے، اور اگر کہیں جانا ہے اور ایسا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں جلدی پہنچنا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اصل میں سنت مؤکدہ جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار اگر زندگی میں ایسی ضرورت آ جائے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ پھر تو وہ فرض کی طرح ہو جائیں گی۔
البتہ اس کی عادت نہ بنائیں، اور جا کر کے اس کو دوسری جگہ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اصل سنت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرض کے آگے پیچھے پڑھی جائیں، اس میں وقفہ نہ ہو۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری آ گئی ہے اور بعد میں بھی پڑھ لیں اس نیت سے تو اس کی اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نمازوں میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں پڑھ پائے یا کچھ کم پڑھیں تو دن میں اس کی پورتی اس کو پورا کر لیتے تھے، حالانکہ وہ نوافل ہوتی تھی، سنت ہوتی تھی۔ تو اس طرح فرض نماز کے ساتھ اگر یہ سنت مؤکدہ کی بات ہو رہی ہے، نفل میں تو یوں ہی گنجائش ہے کہ آپ نہ پڑھیں، لیکن اگر سنت مؤکدہ ہے تو ایسی گنجائش ہے مجبوری میں کہ آپ بعد میں اس کو پڑھ لیں، اور چاہے تو نہ بھی پڑھیں، لیکن کبھی کبھار ایسا اس کی اجازت ہے۔ ایک اور اخت اشتیاق، یہ اشتیاق صاحب ہیں، ان کی بہن ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو اور منہ سے نکل جائے کہ آج یار اذان غلط ٹائم پر ہو گئی، جیسے کسی کام میں مشغول ہو یا دوپہر میں قیلولہ کے لیے لیٹے ہوں اور اذان ہو گئی ہو، تو ایسا جملہ نکل جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جملہ تو بہت غلط ہے، نہیں نکلنا چاہیے۔ سچی بات تو یہ کہ اذان وقت پر ہوئی ہے، ایسا ہمارا کام تو بے وقت ہو سکتا ہے لیکن اذان تو وقت ہی پر ہوتی ہے، کیونکہ اذان کے ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے، لیکن ہمارے کام آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اپنی زبان پر کنٹرول بھی کرنا چاہیے، لگام بھی دینا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے آدمی کی کوئی بھی جملہ بولنے سے پہلے ناپ تول لے اور اس کے بعد اسے بولنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی اللہ نہ کرے بے خیالی سے ایسا جملہ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ اب ظاہر بات ہے کہ بے ادبی سے یا کوئی نعوذ باللہ اذان کو حقیر سمجھتے ہوئے تو نہیں کہا گیا، یہ تو بے خیالی میں ایک جملہ نکل گیا، لیکن کیوں بے خیالی میں بھی ایسا جملہ نکلے، ہم کو تو اس سے ہی بچنا چاہیے۔ ایک نام ہینا کر کے انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ سجدے میں آپ ایک بیان سن رہے تھے، آپ کا ایک بیان سن رہے تھے، آپ نے اس میں سجدے میں دعا مانگنا بتایا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ نفل نمازوں میں اگر ہم سجدے میں دعا مانگتے ہیں تو عربی میں مانگنا ضروری ہے یا اپنی لینگویج میں نہیں مانگ سکتے؟ نفلی نماز میں سجدے میں دعا مانگنے کی گنجائش ہے، لیکن اس میں اردو میں دعا مانگنا درست نہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس میں عربی میں دعائیں مانگے اور وہ دعائیں مانگے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوں۔ اس میں دنیاوی تقاضے کی دعائیں نہیں ہوتی، اس میں جیسے جنت کی طلب ہے، جہنم کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اس طرح کی دعائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ ثابت ہیں، وہ دعائیں مانگنے کی گنجائش ہے۔ باقی اردو میں تو کسی طرح گنجائش نہیں ہے، اور مان لیجئے کہ کوئی اگر عربی زبان کا جاننے والا ہے تو بھی یہ مطلب نہیں کہ ہر طرح کی دعائیں۔ اصل میں ایک ہے دعا مانگنا نماز کے اندر اور ایک ہے نماز کے باہر۔ نماز کے اندر جو دعائیں ہیں وہ اس طرح کی نہیں کہ اللہ ہماری شادی کرا دیجئے یا اللہ ہمارا یہ، اس طرح کی دعائیں عموماً نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مانگی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ سجدے میں، نفلی سجدے میں دعا کی گنجائش ہے۔ ایک شرط تو یہ کہ عربی میں ہو، اور دوسری بات اس کا دھیان رکھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں اس قبیل سے دعائیں ہوں۔ اپنی اس طرح کی دعائیں جو دنیاوی تقاضے اور ضروریات ہوتی ہیں ان سے احتیاط کریں۔ یہ محمد ابو ذر صدیقی صاحب، ان کا سوال ہے کہ یہ سوال کیا ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب حرف جنتری آ گئی ہے 2021 آ گئی ہے کیا؟ جی آ گئی ہے، آپ اگر اسے لینا چاہیں تو آپ دفتر میں جا کر کے لے لیں یا رابطہ کر لیں۔ اگر کسی کا فون نمبر ہو تو اب آپ نے یہ تو لکھا نہیں کہ کس جگہ کے ہیں، اگر شہر کے ہوتے تو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال آ گئی ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور سوال ہے، محمد جنید جاجمئو یہ سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے اور اس نے مچھلی کھا لی تو اس کا حکم کیا ہے؟ گوشت میں عام طور سے مچھلی کا شمار نہیں ہوتا، اسی لیے مچھلی بیچنے والے کو گوشت فروش نہیں کہتے، اور جب لفظ گوشت آتا ہے تو ذہن میں بھی مچھلی کا تصور نہیں آتا۔ ہمارے عرف عام میں بھی اگر گھر میں گوشت پکتا ہے، مچھلی پکی ہو، تو ہم یہ نہیں کہتے گھر میں گوشت پکا ہے، بلکہ مچھلی کو مچھلی ہی کہتے ہیں، لہذا مچھلی گوشت میں شامل نہیں ہے، اور اگر قسم کھا لی ہے گوشت نہ کھانے کی تو اس میں مچھلی شامل نہیں ہے، مچھلی کھانے سے وہ ہانی سے نہیں ہوگا۔ یہ محمد امین صاحب ٹیکساس امریکہ کے ہیں، ان کا سوال یہ ہے
کافی لمبا سوال ہے ان کا، کہ ویسٹرن ٹوائلٹ جو ہوتا ہے، کموڈ والی لیٹرین، جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں ناپاک ہونے کا یعنی خطرہ سا، بلکہ کیا شک سا رہتا ہے، اور دل مطمئن نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے گندے پانی کی چھینٹیں آ گئی ہیں، اور بھی سوال آگے ہے، لیکن اس کا لب و لباب یہی ہے کیونکہ لمبا سوال ہے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ ان علاقوں میں، یورپ وغیرہ میں یا بہت سی جگہوں پر پانی بھی نہیں ہوتا، خالی ٹیشو پیپر ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک جواب تو ٹیشو پیپر سے پوچھنے نہ پوچھنے کا ہے، وہ تو تفصیلی جواب ہے، وہ تو پھر انشاءاللہ کسی وقت ویڈیو بن جائے گی۔ دوسرے ہے کہ دیکھیے، ایک تو اگر شک ہوتا ہے تو شک پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ واقعتاً اگر کموڈ کی چھینٹیں آ گئی ہیں تو اتنے حصے کو دھل لے، یا اگر دھلنا وہاں پر ممکن نہ ہو تو ٹیشو پیپر کو گیلا کر کے کئی بار، 3-4 بار وہاں پر ہر مرتبہ گیلے کر کے کر لے، تو وہ غسل کی طرح، دھلنے کی طرح وہ بھی ہو جائے گا۔ بار بار اسے پوچھ لے تو دھلنے کی طرح وہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر محض شک ہے تو ایسی شکل میں شک کو پالنا نہیں چاہیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے اور پرابلم بھی ہے۔ پرابلم تو یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر کموڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں، مجبوری ہے۔ اور حقیقت یہ کہ اللہ رب العزت نے ان سائنس دانوں کو اور بنانے والوں کو بھی گویا یہ بات اللہ کی طرف سے کہ تم اتنی ترقی کے باوجود آج بھی تم ایسا کموڈ نہیں بنا سکے کہ جو بالکل جس میں دل مطمئن ہو اور طہارت میں بالکل صفائی ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں اس میں چھینٹیں ضرور اوپر آ جاتی ہیں۔ تو جہاں انسان اتنی ترقی کر رہا ہے، چاند پر پہنچ رہا ہے، راکٹ اور طیارے اور سیارے کیا کیا بنا رہا ہے، کہاں سے کہاں ٹیکنالوجی پہنچ گئی، لیکن ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی بیچارے ایجاد کرنے سے یہ قاصر ہیں سائنسداں کہ کوئی ایسا کموڈ بنا دیں جس میں کم سے کم اس کی چھینٹیں اوپر نہ آئیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ آپ اول تو شک نہ پالیں، اور کیونکہ شک بری اور بڑی بیماری ہے۔ اور اگر کبھی یقین ہو جائے کہ ہاں چھینٹیں آئی ہیں تو اس کو پوچھ لیں، دھل لیں، اور یا بار بار ٹیشو پیپر سے اسے جب پوچھ لیں گے تو وہ غسل کی طرح، دھلنے کی طرح وہ بھی ہو جائے گا۔ باقی اگر کوئی اور تشنگی رہ گئی ہو تو پھر دوبارہ اس میں پوچھ لیں۔ ایک سوال فرحان کلیم صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھیں تو کب پڑھیں، درود شریف سے پہلے یا بعد میں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے 99 نام یاد کرنا، ان کو پڑھنا یہ برکت کا باعث ہے، اور وقت کوئی خاص ایسا نہیں، کسی جس وقت آپ چاہیں اس وقت پڑھ لیں۔ البتہ درود شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس سلسلے میں ہر چیز میں درود شریف کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے۔ آپ کی جے میں آئے پڑھ لیں، نہ جے میں آئے کوئی بات نہیں، لیکن ہر جگہ پوچھنے میں، ایک بزرگ تھے جن سے کسی نے دعاؤں میں پوچھا، عام طور سے ہمارے ذہن میں تھا کہ ہر دعا، اب آدمی پاخانے سے پہلے دعا پڑھتا ہے، پاخانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، بہت سی دعائیں معصورہ ہیں، اگر ہر جگہ درود شریف پڑھنے لگے گا تو اس کو بھی پرابلم ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اور کہیں کہیں پر بعض درود کے الفاظ ایسے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کا نام مبارک بھی ہے، اس میں گرامی ہے آپ کا، تو اس جگہ پر دل نہیں چاہتا کہ اس طرح کا نام آئے۔ تو بہرحال ہر جگہ یہ درود شریف پوچھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ منع تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ تھے، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ہر جگہ پوچھنے کی کیا بات ہے، اب کیا ہم تم کو منع کریں کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ لہذا جہاں پر لکھا ہوا ہو کہ پڑھ لیں وہاں پر تو پڑھ لیں، اور جہاں پر لکھا ہوا نہ ہو وہاں نہ پڑھیں، اور یہ کہ پوچھیں بھی نہ اس کے بارے میں، کیونکہ کوئی بھی، یہ چونکہ سوال کا وقفہ اس لیے ہم آپ سے بتا رہے ہیں، ورنہ یہ کہنا کہ صاحب یہاں درود شریف نہ پڑھو، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر بندہ درود شریف نہ پڑھ سکتا ہو۔ لہذا نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں، ظاہر بات ہے کوئی منع تو کرے گا نہیں، اور ہر جگہ درود شریف میں ہو سکتا ہے کہ پھر دعا معصورہ پڑھنے میں بھی اس کو پریشانی ہو، دقت ہو کہ یا درود شریف کا ہر جگہ پڑھنا ہے، اور اس سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ دعا سے بھی رہ جائے۔ ایک اور ہیں فیروز صاحب کی بہن اخت فیروز ہیں، ان کا سوال ہے کہ میرا سوال ہے کہ چھوٹی نابالغ بچیوں کو کیسے کپڑے پہنانا چاہیے؟ سلیو لیس یعنی جس میں آستین نہ ہو، فراک وغیرہ پہنانا، یا ہاف پینٹ وغیرہ، لیڈیز جنس پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوز جنس ہے، پلیز اس پر رہنمائی کریں۔ اس سلسلے میں بھی ایک اسی چینل میں ایک ویڈیو موجود ہے جس میں لباس کے تعلق سے وضاحت کی گئی ہے۔ یہاں مختصر یہ کہ ایک تو لباس یعنی یوں سمجھ لیں کہ 4 سال کا بچہ یا 4 سال کی بچی
ان کے لیے کوئی سطر نہیں ہے، یعنی یہ گھر میں ننگے بھی رہ سکتے ہیں، ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جب اس سے زیادہ بڑے ہوں تو لحاظ یہ کرنا چاہیے کہ جو کپڑے بڑوں کو جائز ہیں وہی کپڑے بچوں کو بھی جائز ہیں۔ یہ ایک الگ یہ مانتے ہیں کہ خفت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ہلکا پن ہوتا ہے، لیکن اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب جیسے چھوٹا بچہ ہے، مثال کے طور پر مردوں کے لیے ریشم منع ہے، حرام ہے، تو اب یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نابالغ بیٹا ہو تو اس کو ہم ریشم پہنا ہے، اب اس کو تو گناہ نہیں پڑے گا لیکن پہنانے والے کو گناہ پڑے گا۔ اسی طرح یہ سلیو لیس ہے یا ہاف فراک ہے، یہ بڑی خواتین نہیں پہن سکتی، تو بچیوں کو بھی بچانا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بڑی کا پہننا اور بچی کا پہننے میں فرق ہے، ظاہر بات ہے کہ دونوں کا ایک طرح نہیں ہے معاملہ، لیکن پھر بھی بچانا چاہیے۔ تو اگر یہ فیشن کے اعتبار سے ہے، غیروں کا فیشن ہے تو یوں بھی بچنا چاہیے، دوسروں کی تہذیب ہے تو یوں بھی بچنا چاہیے، لیکن ان کو اس سے بچانا چاہیے، ورنہ جو بڑے لوگ ہیں اس کا گناہ اور اس کا وبال ان کے والدین کو، ان کے ذمہ داروں کو پڑے گا۔ تو چھوٹی بچیوں کو بھی سلیو لیس ہے یا ہاف پینٹ ہے یا اسی طرح کے یعنی وہ کپڑے جو اسلامی تہذیب کے خلاف ہوں یا سطر کے خلاف ہوں ان کو نہیں پہنانا چاہیے، یہ بات ذہن میں رہے۔ باقی جنس کا مسئلہ ہے، اگر وہ ڈھیلی ڈھالی ہے تو جنس نام سے کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ ڈھیلی ڈھالی ہے تو اس کو اور وہ پوری نیچے تک ہے تو اس کو پہنا سکتی ہیں۔ غفران احمد یہ کانپور سے یہ پوچھ رہے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے کہ آج کل عوام میں رواج چل پڑا ہے کہ جس شخص نے شادی کی پہلی رات میں بیوی سے خاص ملاقات نہیں کی تو اس کے لیے ولیمے کا کھانا جائز نہیں۔ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، ولیمہ ملاقات کا ہوتا ہے، اگر شادی کے بعد ملاقات ہو جائے، سلام دعا ہائے ہلو ہو جائے، اتنا کافی ہے ولیمے کے لیے، ولیمے کے۔ اور ویسے بھی ولیمہ تو بغیر اس کے بھی درست ہے، زیادہ زیادہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، تو اگر ملاقات بھی ہو جائے، سلام دعا بھی ہو جائے تو ولیمے میں کوئی حرج نہیں ہے، ولیمہ ہو جائے گا۔ ایک محمد اویس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہوا کسی ایک مرحوم کو بخشنے کے بعد پھر سے وہی قرآن دوسرے مرحوم کو بخش سکتے ہیں؟ ایصال ثواب کے تعلق سے بات مشہور ہے کہ جو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سارے لوگوں کو پہنچتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ سب کو برابر برابر پہنچتا ہے یا بٹ کر کے پہنچتا ہے، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سب کو برابر برابر پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو ایک دوسرا مسئلہ رہا۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایک بار بخشنے کے بعد دوبارہ بخشیں۔ دیکھیے اللہ کی رحمت سے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ایسا ثواب دوبارہ دے دیں، وہ اس کی ذات کا، اس کی رحمت کا مسئلہ ہے، لیکن ضابطے کے اعتبار سے یہ چیز درست معلوم نہیں ہوتی، ورنہ پھر تو آدمی پڑھے گا ہی کیوں؟ ایک قرآن پڑھے گا اور اسی کو پھر ایک بار کیا، پھر اگر ایک بار کے بعد دوبارہ کی گنجائش ہوگی، اجازت ہو تو پھر 13 14 پھر جتنی بار چاہے وہ بخش سکتا ہے، تو پھر تو وہ پڑھے گا ہی نہیں، وہ سلسلہ لگا رہے گا، وہ برسوں کیا سالوں اسی قرآن کو بخشتا رہے گا۔ تو یہ ایک ہدیہ اور گفٹ کی طرح ہے، جب ایک بار ہم نے ایک چیز کسی کو ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا، تو اب ہمارے پاس وہ چیز تو ہے نہیں، اب دوبارہ اس کو ہدیہ کرنا اور گفٹ کرنا یہ بے معنی ہے۔ ایک سوال اور ہے، یہ شاہویز لکھنؤ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ جو شخص لوڈو کھیلے گا تو اس کو قیامت کے دن قیامت میں اپنے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا، کیا حدیث میں ایسا کچھ ہے؟ لوڈو کھیلنے کے تعلق سے بھی جدید مسائل میں ایک ویڈیو پڑا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کا لنک بھیج دیا جائے گا، تو اس میں اس کے جائز ناجائز مکروہ سارے، لوڈو ہی نہیں بلکہ لوڈو، شطرنج، 18 گوٹی، 16 گوٹی، اور یہ جتنے بھی اس طرح کے کیرم بورڈ، جتنے بھی اس طرح کے کھیل ہیں، ان سب کے تعلق سے ایک ویڈیو پڑا ہوا ہے، وہ لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا، آپ اسے دیکھ لیں۔ باقی حدیث میں ایسا نہیں ہے، وہ بولتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اللہ جانے لوڈو تھا بھی کہ نہیں، بلکہ زیادہ قرین قیاس کی بات کی ایجاد ہے، اس لیے حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن کھیلنا کیسا ہے یہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیں۔ ایک اور سوال ہے عدنان بیگ صاحب کی طرف سے، پوچھتے ہیں کہ سیدہ عورت سے غیر سید کا شادی کرنا کیسا ہے؟ یہ کفو کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی تفصیلی مسئلہ ہے، بس اتنا خلاصہ سمجھ لیں کہ اگر دونوں راضی ہیں، سیدہ عورت بھی راضی ہے اور اس کے رشتہ داروں کو اور اس کے والدین کو کوئی اشکال اور شکایت نہیں ہے، تو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر سیدہ عورت ہے اور خاوند جو شوہر ہے اس سے نیچے درجے کا ہے، اور شریعت میں تو کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ عرف میں ہمارے اعتبار سے ایسا اس کو لوگ تصور کرتے ہیں، اور بات چیزوں میں مسئلہ الگ ہے، تو اگر
سیدہ عورت ہے اور اس کے والدین کو اشکال ہے، اعتراض ہے، تو وہ دارالقضاء میں اپنا اشکال درج کرا سکتے ہیں، وہاں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ باقی اگر دونوں راضی ہیں تو شادی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سوالات تھے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات اور بھی اس طرح کے سوالات بھیجیں گے، اور بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو مکرر آ جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ ان کی ویڈیو بن چکی ہوتی ہے، تو جن سوالات کی ویڈیو بن چکی ہوگی وہ ہم اس کا حوالہ دے دیں گے کہ فلاں ویڈیو بن چکی ہے، اس کا لنک میں جا کر کے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔